سیکھیں، آؤ اردو سیکھیں، آؤ اردو سیکھیں، آؤ اردو سیکھیں۔ اردو حروف یا اردو الفابیٹ 51 ہیں۔ پہلے یہ 36 حروف دیکھیے۔ الف، بے، پے، تے، ٹے، ثے، جیم، چے، ہے، خے، دال، ڈال، ذال، رے، ڑے، زے، ژے، سین، شین، صاد، ضاد، طے، ضے، عین، غین، فے، قاف، کاف، گاف، لام، میم، نون، واو، ہے، ای، اے۔ اب یہ 15 حروف دیکھیے۔ بھ، پھ، تھ، ٹھ، جھ، چھ، دھ، ڈھ، رہ، ڑ، کھ، گھ، لہ، مھ، نہ۔ آپ نے دیکھا اردو الفابیٹس میں بنیادی حروف 2-4 ہی ہیں، جیسے بے، جیم، دال، رے، سین، صاد، طے، عین۔ باقی سب نقطوں کا کھیل ہے۔ آپ جانتے ہوں گے کہ اردو میں حروف ملا کر لفظ بنائے جاتے ہیں، جیسے ہم، سب، ایک، ہیں۔ ملا کر لکھنے کے لیے اردو حروف یا الفابیٹس کو 3 زمروں میں بانٹا جا سکتا ہے۔ ایک افقی یا ہاریزنٹل حروف، جیسے بے، پے، تے، ٹے، ثے، طے، ضے، فے، کاف، گاف، میم، نون، ہے، ای، اے۔ ان کی خاصیت یہ ہے کہ یہ دوسرے حروف سے جڑنے کے لیے کٹ جاتے ہیں۔ کٹ کر ان کی شکلیں یوں بن جاتی ہیں۔ صرف طے اور ضے جوں کے توں رہتے ہیں۔ کٹ جانے کے بعد یہ دوسرے حروف سے کچھ اس طرح جڑتے ہیں۔ پے، تے، بت، تے، بے، تب، کاف، پے، کب، پے، کاف، پک۔ 2 عمودی یا ورٹیکل حروف، جیسے الف، دال، ڈال، ذال، رے، ڑے، زے، ژے، واو۔ ان کو آسانی سے لفظ اردو سے یاد رکھا جا سکتا ہے۔ ان کی خاصیت یہ ہے کہ یہ تمام حروف سے ملتے ہیں، مگر یہ خود دوسرے حروف کو اپنے پاس آنے نہیں دیتے۔ جب الف بے سے ملنا چاہتا ہے تو وہ بآسانی اس سے مل جاتا ہے، لیکن جب بے الف سے ملنے کے لیے اس کے قریب آتا ہے تو وہ اسے دھکا دے کر پرے ہٹا دیتا ہے۔ یہی حال دوسرے کھڑے حروف دال، ڈال، ذال، رے، ڑے، زے، ژے اور واو کا ہے۔ رے کاف سے ملنے جا رہا ہے۔ دیکھیے کتنی آسانی سے مل رہا ہے، مگر جب کاف رے سے ملنا چاہتا ہے تو رے اسے پرے ہٹا دیتا ہے۔ واو خے سے ملنے جا رہا ہے اور دیکھیے وہ مل رہا ہے، مگر جب خے واو سے ملنا چاہتا ہے تو وہ اسے پرے ہٹا دیتا ہے۔ لفظ فرمان میں دیکھیے کہ رے میم سے اور الف نون سے نہیں مل رہا ہے۔ لفظ ٹماٹر میں الف ٹے سے نہیں مل رہا ہے، جبکہ رے ٹے سے مل گیا ہے۔ کھڑے حروف کی ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ جب یہ بھی لفظ بنتے ہیں تو ایک دوسرے سے نہیں ملتے، جیسے اردو، دوا، ذرا، رام۔ 3 دائرے والے حروف۔ ان کی خاصیت یہ ہے کہ دوسرے حروف سے جڑنے کے لیے ان کے دائرے کٹ جاتے ہیں، جیسے کٹ جانے کے بعد یہ حروف کچھ اس طرح بن جاتے ہیں۔ اب یہ دوسرے حروف سے ملنے کے لیے تیار ہیں۔ جیم، بے، جب، سین، رے، سر، شین، کاف، شک، عین، قاف، لام، عقل،
ہے جیم حج وغیرہ۔ چنانچہ اتنا یاد رکھیے افقی دائرے والے حروف سب سے ملتے ہیں اور سب ان سے مل جاتے ہیں، جیسے تو، تم، میں، ہم وغیرہ۔ البتہ عمودی یا ورٹیکل حروف سے سب ملتے ہیں، وہ کسی کو نہیں ملاتے۔ آخری بات یہ، اردو میں الفاظ کا آخری حرف پورا لکھا جاتا ہے، جیسے جب کا بے، تم کا میم، میں کا نون اور تک کا کاف پورا لکھا گیا ہے۔ اردو پڑھنے کے لیے ان آوازوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ زبر آ، زیر ای، پیش او۔ یہ ہے نون غنہ، تشدید، تنوین، حمزہ، چھوٹا الف اور جزم۔ یہ نون ہے اور یہ نون غنہ ہے۔ اس کی آواز این ہے اور اس کی آواز ناک سے نکلتی ہے۔ کوئی بھی لفظ آپ لکھ رہے ہیں اور اس لفظ میں کوئی ایک حرف دو بار بولا جا رہا ہے تو اس پر آپ تشدید دیں گے اور اس کو بولیں گے دو مرتبہ، جیسے بلی اتفاق۔ اب ہمیں کہنا ہے اتفاق سے، الف دو زبر دے کر کہتے ہیں اتفاقاً۔ الف ایک مثبتہ ہے اور واو ایک مثبتہ ہے، دونوں پاس پاس ہیں تو ان پر ہم دیں گے حمزہ۔ عزیز دوستو، آداب عرض ہے، آؤ اردو سیکھیں کی اس عالمی جماعت میں میں آپ سب کا خلوص اور محبت کے ساتھ استقبال کرتا ہوں۔ دوستو، آج کی کلاس میں ہم سیکھیں گے اردو میں اردو الفاظ کی پہچان کا طریقہ۔ آپ جانتے ہی ہیں کہ اردو زبان میں کئی زبانوں کے الفاظ شامل ہیں۔ اس میں عربی بھی کے الفاظ ہیں، فارسی کے ہیں اور دیگر کئی زبانوں کے۔ کیا یہ اچھا نہ ہوگا کہ ہم ایک ایسا طریقہ سیکھ لیں جس کی بدولت ہم جان سکیں گے کہ کون سا لفظ کس زبان سے تعلق رکھتا ہے۔ تو آج سیکھیں ہم وہی طریقہ۔ تو چلیں آغاز کریں آج کے اس سبق کا۔ لفظوں کی پہچان کا طریقہ۔ میں اپنی بات کا آغاز یہیں سے کرتا ہوں۔ عربی رسم الخط سامی زبان سے لیا گیا ہے۔ عربی رسم الخط سامی زبان سے لیا گیا ہے، اور جب یہ رسم الخط وہاں سے لیا گیا تو اس وقت سامی زبان میں 22 حروف تہجی تھے۔ کتنے تھے؟ 22۔ سامی حروف تہجی تھے۔ جب یہ 22 حروف تہجی کو عربوں نے لیا تو اہل عرب نے اس میں 6 حروف تہجی شامل کیے۔ جب یہ 6 اور 22 مل کر 28 ہوئے، جو آج بھی عربی زبان میں عربی زبان کے حروف تہجی ہیں۔ جب یہ 28 حروف تہجی ایران پہنچے تو اہل ایران نے اس میں شامل کیے 4۔ یہ کل ہو گئے 32۔ یہ اہل ایران۔ آئیے اب ہم ایک نظر ڈالتے ہیں کہ سامی زبان میں کون کون سے حروف تہجی تھے اور عربوں نے اس میں 6 کون کون سے شامل کیے، پھر اہل ایران نے اس میں 4 کون کون سے شامل کیے۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھیں کہ سامی زبان کے 22 حروف تہجی کون سے تھے۔ یہ 22 ہیں،
یہ ابجد، حوض، حتی، کلمن، صافس اور خرشت، یہ 22 حروف تہجی ہیں۔ الف، بے، جیم، دال، ہے، واو، زے، ہے، توئے، ای، کاف، لام، میم، نون، سین، عین، فے، صاد، قاف، رے، شین اور تے، یہ کل ملا کر 22 ہیں۔ تو ان 22 میں عربوں نے کتنے شامل کیے؟ 6، اور وہ 6 حروف تہجی ہیں یہ سے، خے، زال، زواد، زوئے اور غین، 6۔ ان 28 حروف تہجی میں شامل کیے فارسی والوں نے 4، پے، چے، ژے، گاو۔ لہذا آپ یہ 4 حروف عربی میں نہیں دیکھ سکیں گے۔ پارا لفظ ہے، کتنے پارے قرآن پڑھے ہم کہتے ہیں، لیکن پے کا حرف عربی کا نہیں، فارسی کا ہے۔ تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ جو پارا لفظ ہم کہتے ہیں وہ کس زبان سے اس کا تعلق ہے؟ فارسی سے ہے، کیونکہ عربی میں پے ہے ہی نہیں۔ اسی طرح سے گاف ہے، دعائے گنج العرش کہتے ہیں، لیکن گنج اس کے ساتھ گنج مخفی ہم کہتے ہیں، تو گاف عربی میں نہیں، لہذا وہ لفظ ہوگا فارسی کا ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ گاف عربی میں ہے ہی نہیں۔ اسی طرح ژے سے کوئی لفظ نکلے، پژ، مردہ، تو ظاہر ہے یہ عربی کا لفظ ہو نہیں سکتا ہے، کیونکہ ژے عربی میں ہے ہی نہیں۔ تو اس طرح ہمیں معلوم ہوا کہ یہ پے، چے، ژے، گاو فارسی کے ہیں۔ تو اب ہوئے کتنے؟ سامی کے 22، عربی کے 6، 28 اور 1 4، کتنے ہوئے کل؟ 32 ہوئے۔ اس میں آپ ای کو آپ 2 بار کہہ لیں، ای یا چھوٹی ہے اور بڑی ہے کہہ لیں گے، تو یہ حروف بن جائیں گے 33۔ بھارت جب یہ رسم الخط آیا تو تھوڑی سی دقت تھی، تھوڑی مشکل تھی۔ مشکل یہ تھی کہ بھارت کے جو الفاظ ہیں کچھ، ان کے ادا کرنے کے لیے اس میں حروف نہیں ہے۔ جیسے ٹے نہیں ہے، ڈال نہیں ہے اس میں، رے نہیں ہے اس میں۔ اسی طرح بھا، تھا، تھا، ٹھا، یہ ہا کی جتنی آوازیں ہیں یہاں نہیں آئی، تو بڑی مشکل پیش آئی اردو کا رسم الخط بنانے کے لیے۔ تو رسم الخط بنانے والوں نے اس میں تھوڑی سی تبدیلی پیدا کی اور ان آوازوں کے ادا کرنے کے لیے حروف بنائے۔ مثال کے طور پر ابھی ہمارے پاس ڈال کی آواز آنی ہے، تو انہوں نے دال کو لیا اور اس پر ایک علامت بنا دی اس طرح، تو یہ بن گیا ڈال۔ اسی طرح رے کو لیا اور اس پر بنا دی ایک علامت، تو یہ رے، ڈال، رے۔ اسی طرح ٹے بنا لیا۔ لیکن اب بھی ایک بات باقی رہ گئی کہ بھا پھا کا کیا کریں، بھا پھا کا کیا کریں۔ تو اس کے لیے یہاں ہمارے پاس عربی میں ایک اس طرح کی ہے تھی، تو اس ہے کو لیا اور اسے اس طرح بنا دیا بے کے ساتھ جوڑ کر، اور یہ بن گیا بھا۔ جب اس میں 3 نقطے دیے گئے تو یہ بن گیا بھا، 2 نقطے اوپر دے دیے گئے تو یہ بن گیا تھا، پھر یہ علامت یہاں رکھ دی گئی تو یہ بن گیا ٹھا۔ اسی طریقے سے دھا، ڈھا، جھا، چھا، کھا، گھا، لھا، مھا، نھا۔ تو یہ کل ملا کر 3 اور وہ 1 15، کچھ 18 حروف تہجی یہاں بن گئے، اور
उन 18 हरूफ तहज्जी को जो 33 हरूफ तहज्जी थे उसमें शामिल करके इस तरह उर्दू के हरूफ तहज्जी को मुकम्मल किया गया। तो ये हरूफ तहज्जी हैं 18 जो उन हरूफ तहज्जी में शामिल किए गए जो बाहर से हिंदुस्तान आए थे, जिसमें सामी ज़बान, अरबी और फ़ारसी से मिले जुले अल्फाज या उनसे मिले हुए अल्फाज थे। ठीक है, इस तरह हमारा रस्मुल ख़त मुकम्मल होता है। तो नाज़रीन, हमने अभी देखा कि उर्दू का रस्मुल ख़त कैसे तैयार हुआ। अब आइए हम देखें कि उर्दू में उर्दू के अल्फाज की पहचान कैसे की जाए। चलें। उर्दू लफ्जों की पहचान यहां आप देख लीजिए। से, खे और जाल, सखज, और ज़्वाद, ज़्वय, गैन, ज़ज़ग़, सखज, ज़ज़ग़, ये 6 हैं। ये 6 हरूफ अरबी के हैं। इसका मतलब यह है कि जिनमें ये हरूफ आएंगे वो अरबी के अल्फाज होंगे। जैसे बहस, अब इसमें से आ गया। अब कोई बहस नहीं कि बहस किस ज़बान का लफ्ज़ है। ठीक है, इसी तरीके से पे, चे, जे और गाव, इसे आसानी के साथ पज जग याद रखिए। जैसा उसे सखज, ज़गज़ याद रखा, उसी तरीके से पज जग, पे, चे, जे, गाव। तो बहुत आसानी के साथ आप याद रख सकेंगे कि ये फ़ारसी के हरूफ हैं और जिनमें ये हरूफ आए वो फ़ारसी के अल्फाज होंगे। इसी तरीके से टे, डाल, रे और भा, फा से लेके ना तक जो भी हरूफ हैं वो उर्दू के ख़ास हरूफ होंगे। ये एक लफ्ज़ है, देखिए, अटल। अब यहाँ टे है, ज़ाहिर है टे अगर आ गया है, हर्फ टे है, तो टे न फ़ारसी का हो सकता है न अरबी का, दोनों में नहीं है, लिहाजा ये उर्दू का है, अटल। इसी तरीके से मैं लिखूं झाग, इसमें क्या है, झ है, झ है, तो ये झा, झा होने की वजह से ये उर्दू का लफ्ज हो जाएगा। इसी तरीके से एक और लफ्ज ठंडक, अब इसमें ठ है जो ना फारसी का है ना अरबी का, लिहाजा ये उर्दू ही का ठंडक है। एक और लफ्ज लिखें छींक, ये भी उर्दू ही का लफ्ज है क्योंकि इसमें छ है। इसी तरीके से आप कई अल्फाज बनाते हैं, कई अल्फाज आप रोज़ाना बोलते हैं जो खालिस उर्दू के हैं, जैसे दाढ़ी, दाढ़ी ना तो फारसी का है ना अरबी का, ढ़ा इसके अंदर है जो उर्दू का खास हर्फ है, दाढ़ी है। खाना, खा आ गया उसके अंदर, घाव है, घायल है, घायल, घा उसके अंदर आ गया जिसकी वजह से ये उर्दू का खास हर्फ घा है, तो घायल। दूध, धा है उसके अंदर। डर, डाल है उसके अंदर, डर, डरना, डाल है उसके अंदर। तो ये सारे जो अल्फाज हैं वो उर्दू के अल्फाज हैं। क्यों? इसमें उर्दू के खास हरूफ शामिल हैं, टे है, डाल है, ड़े है। ड़े से जैसे लड़का, लड़की। अब लड़का यकीनी तौर पर फारसी का लफ्ज़ नहीं हो सकता, यकीनी तौर पर अरबी का लफ्ज़ नहीं हो सकता, क्योंकि ड़े वहाँ है ही नहीं। लाम है, काफ है, अलीफ है, मगर ड़े नहीं है। तो इस तरह बनेंगे उर्दू के हरूफ, झा, भा, फा, धा, ढा, ख, घ, ला वगैरह, इन सब से बनते हैं। तो
میرا خیال ہے آپ کو یہ بات بہت آسانی کے ساتھ سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ اردو کے جو خاص حروف ہیں ان سے بننے والے الفاظ اردو کے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، میں تھوڑی وضاحت یہاں کرنا چاہوں گا، اور وہ یہ ہے کہ کچھ حروف ہیں، کچھ حروف تہجی، کچھ الفابیٹس ایسے ہیں جو تمام زبانوں میں مشترکہ ہیں. یعنی دنیا کی بیشتر زبانوں میں وہ آوازیں مل جاتی ہیں. میں نہیں کہتا تمام، بیشتر زبانوں میں مل جاتے ہیں. دا جیسے ج، جیسے ل، م، یہ تقریباً ہر زبان میں مل جاتے ہیں. تو ان سے اگر کوئی الفاظ بنائے جائیں تو پھر ان کا پہچاننا مشکل ہو سکتا ہے کہ یہ کس زبان سے تعلق رکھتے ہیں. مگر اس کا بھی ایک طریقہ ہے، اور وہ طریقہ یہ ہے کہ آپ زبان کے مزاج کو جان لیجئے. زبان کے مزاج کو جان لیجئے. زبان کے مزاج کو جاننا کیا ہے؟ دیکھیے کہ ہر زبان کا ایک مزاج ہوتا ہے. جیسے ہر آدمی کا ایک مزاج ہوتا ہے، ہر موسم کا ایک مزاج ہوتا ہے، اور ہر زبان کا ایک مزاج ہوتا ہے. اس مزاج کو پہچاننا ہے. زبان کیا کرتی ہے؟ وہ اپنے مزاج کے اعتبار سے لفظوں کو بناتی ہے، لفظوں کو قبول کرتی ہے. اور اگر کوئی لفظ اس کے مزاج سے میل نہیں کھا رہا ہے تو وہ اسے اپنے اندر جگہ نہیں دیتی ہے. جیسے مثال کے طور پر کارواں ایک لفظ ہے، فارسی کا ہے. انگریزی نے جب اس کو لیا تو اس نے کیراوان بنایا. کارواں کیراوان ہو گیا. وہ اپنے مزاج کے اعتبار سے اس نے اس کو بنا لیا. تو ہر زبان کا ایک مزاج ہوتا ہے اور وہ اپنے مزاج کے اعتبار سے لفظوں کو قبول کرتی ہے، ورنہ اسے اجنبی سمجھ کر باہر دھکیل دیتی ہے. بالکل ویسے ہی جیسے کوئی پردیسی ہمارے دیش میں آ جائے تو خود کو اجنبی محسوس کرے گا، یا ہم کسی پردیس میں چلے جائیں تو ہم وہاں خود کو اجنبی محسوس کریں گے. بالکل اسی طریقے سے لفظ بھی کسی زبان میں اجنبیت محسوس کرتے ہیں، یا زبان بعض لفظوں کے ساتھ اجنبیت محسوس کرتی ہے. اس کا اندازہ آپ کو ہو جائے گا کہ یہ کس زبان کا لفظ ہے. جب ہم کسی زبان کو بولتے ہیں، بار بار پڑھتے ہیں، بار بار سنتے ہیں، تو ہمیں اس زبان کے مزاج کا اندازہ ہو جاتا ہے. تو ناظرین، ہم نے دیکھا ابھی کس طرح سے اردو لفظوں کی پہچان کی جا سکتی ہے. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اردو کے مخصوص حروف کو ذہن میں رکھیے، جیسے ٹے، ڈال، ڑے، بھا، پھا، تھا، چھا. ان لفظوں کو آپ دیکھیں گے تو فوری طور پر آپ پہچان جائیں گے کہ یہ لفظ ہماری زبان کا یا اردو زبان کا ہے. بھابی، بھائی اگر ہے تو اس میں بھا کے لفظ سے حرف سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ یہ اردو کا لفظ ہے. اسی طریقے سے زبان کا بھی مزاج ہوتا ہے. اس مزاج پر نظر رکھیں گے تو بآسانی آپ پہچان سکیں گے کہ یہ کس زبان کا لفظ ہے. تو دوستو، آج آپ نے جتنے الفاظ یہاں بنائے ہیں ان سب کو پڑھیے اور دیجیے اجازت مظفر شہمیری کو. خدا حافظ.